اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قالوا اتخذ اللہ ولدا سبحانہ هو الغنی له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون۔ سورہ یونس آیت 68۔ وہ کہتے ہیں اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے، اس کی ذات پاک ہے، وہ بے نیاز ہے، جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب اسی کا ہے۔ تمہارے پاس اس بات پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے، کیا تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں؟ اللہ تعالیٰ کے لیے فرزند ہونے کا تصور اللہ تعالیٰ کی خالقیت، مالکیت، ربوبیت اور وحدانیت کے منافی۔ اور ساتھ ساتھ نہایت بیہودہ اور سطحی ذہن کی تخلیق، کہ اللہ کو انسان پر قیاس کر کے یہ تصور کر لیا جائے کہ اللہ کی بھی کوئی اولاد اور فرزند ہوا کرتی۔ اولاد کا تصور اور اللہ تعالیٰ کی ذات آپس میں کوئی ربط نہیں بنتا۔ اس آیت میں بھی ارشاد فرمایا هو الغنی، وہ بے نیاز ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے اولاد کا ہونا نیاز مندی اور احتیاج کی علامت ہے۔ انسان اولاد چاہتا ہے، اپنے وجود کا تسلسل اپنے جسم کا حصہ ہوتا ہے، اس انسان کے جسم سے ایک حصہ منفصل ہوتا ہے اور پھر وہ اولاد۔ قدیم اور جدید تصور کے مطابق انسان کے جسم سے ایک منفصل ہونے والی ذات اولاد ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کوئی اولاد ہے تو اللہ کی ذات سے کوئی جز منفصل ہو جائے اور پھر وہ آگے پل بڑھ کے بڑا ہو جائے اور اولاد اللہ کی۔ اللہ جسم اور جسمانیت سے پاک ہے۔ جسم ہونا اس کا مطلب محتاج ہے، مکان کا محتاج ہے، جسم کا محتاج ہے۔ هو الغنی، وہ بے نیاز ہے، وہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لہٰذا وہ جسم اور جسمانیات سے منزہ ہے۔ اولاد انسان چاہتا ہے، اپنے وجود کا تسلسل سمجھتا ہے انسان اولاد کو، کہ میرے بعد میری اولاد زندہ رہے جو مجھے یاد کرے اور میری اولاد کے نام سے ابن فلان فرزند فلاں کے نام سے باقی رہے، اپنے وجود کا تسلسل خیال کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ اللہ کے لیے کسی وجود کا تسلسل فرزند کی شکل میں ہو۔
یا لوگ اولاد چاہتے ہیں اپنے لیے مدد ممد و معاون ہو، مددگار ثابت ہو۔ اللہ تعالیٰ کسی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ فرمایا هو الغنی، اللہ بے نیاز ہے، اولاد کا محتاج نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ اس کائنات میں ہے وہ اس کی ملکیت ہے۔ مالک و مملوک کا رشتہ ہے، نہ اب اور ولد کا۔ جیسے مسیحی لوگ کہتے ہیں اللہ کو اب سے تعبیر کرتے ہیں معاذ اللہ، اور حضرت عیسیٰ کو ابن اللہ سے تعبیر کرتے ہیں، یا مشرکین مکہ فرشتوں کو اللہ کی اولاد، بنات اللہ، اللہ کی بیٹیاں تصور کرتے ہیں۔ مشرکین ہو یا مسیحی، دونوں اللہ کے لیے فرزندی کا تصور رکھتے ہیں۔ فرزندی کی نسبت نہیں ہے اللہ اور ان میں، فرشتوں میں یا حضرت عیسیٰ میں، بلکہ نسبت ملکیت کی ہے۔ لہو ما فی السماوات، وہ مالک ہے، ان کا وجود اللہ تعالیٰ کے قبضۂ قدرت میں ہے۔ لہٰذا کائنات کے تمام موجودات اللہ کی ملکیت میں ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، مالک اور مملوک کی نسبت قائم ہے اللہ کے اور ان کے درمیان میں، نہ اب و ابن کی نسبت۔ ان عندکم من سلطان بہذا، اللہ کے لیے کسی اولاد کے ہونے پر تمہارے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے کہ یہ فرشتے اللہ کی اولاد ہیں؟ کیا دلیل ہے حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے؟ کیا دلیل ہے؟ کوئی دلیل؟ سلطان کہتے ہیں دلیل کو، دلیل کو حجت بھی کہتے ہیں، دلیل بھی کہتے ہیں، برہان بھی کہتے ہیں، سلطان بھی کہتے ہیں۔ سلطان بالادستی، سلطنت کے نام سے ہے، جس کے پاس دلیل ہوتی ہے وہ بالادست ہوتا ہے۔ دلیل بالادستی ہے، سلطان ہے، سلطنت ہے، ایک قسم کا تسلط ہے۔ جس کے پاس دلیل ہوتی ہے اس کو تسلط حاصل ہوتا ہے اس پر جس پر دلیل نہیں ہے، جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ ان کے پاس سلطان بھی نہیں ہے، یعنی اس کے پاس کوئی دلیل بھی نہیں ہے، کسی دلیل و حجت کی بالادستی بھی نہیں ہے کہ یہ اللہ کی اولاد ہے۔ مسیحی کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، اس لیے کہ حضرت عیسیٰ کا کوئی باپ نہیں، بن باپ پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن نے اس کا جواب دیا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب، حضرت آدم کے باپ بھی نہیں اور ماں بھی نہیں، تو وہ ماں باپ دونوں نہ ہونے کے باوجود آدم اللہ کا بیٹا نہیں ہوا، تو صرف باپ نہ ہونے سے حضرت عیسیٰ اللہ کا بیٹا کیسے ہوگا؟ یہ بھی دلیل نہیں ہے۔ ان کے پاس فرشتوں کے بارے میں تو نہیں ہے، ایک ظن و گمان اور جہالت پر مبنی ہے۔ آگے ارشاد بھی فرماتا ہے اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، تم اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو جو تمہارے علم میں نہیں ہے۔ ما لا تعلمون، علم نہیں ہے، ان کو کچھ نہیں پتہ کہ
یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ان مخلوقات کی کیا نسبت ہے؟ علم نہیں ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے نسبت جو ہے وہ مالکیت کی نسبت ہے، اللہ کے مملوک ہے یہ سب۔ فرزندی کی نسبت جو ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں نہایت گستاخی ہے۔ دیگر آیات میں فرمایا ہے کہ یہ کس قدر عظیم گستاخی ہے اللہ تعالیٰ کی شان میں اللہ کے لیے اولاد کا تصور قائم کرنا۔ قُلْ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ، آپ کہہ دیجئے جو اللہ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ یقیناً فلاح نہیں پائیں گے۔ یہ افتراء علی اللہ ایک روئی سخن اگرچہ مشرکین کی طرف ہے، اگرچہ موضوع سخن اللہ تعالیٰ کے لیے فرزند ہونے کا افتراء ہے، لیکن تعبیر عام ہے اس آیت کی کہ جو لوگ عمومی ایک کلی بات ہے، جو اللہ کے اوپر افتراء باندھتے ہیں وہ لوگ لا یفلحون، وہ فلاح و نجات حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمارے فقہ میں ہے نا کہ اگر ایک شخص حالت روزے میں اللہ کے ساتھ کسی بات کی نسبت دیتا ہے جو ثابت نہیں ہے، یا رسول کی طرف یا ائمہ کی طرف، تو اس کا روزہ باطل ہو جاتا ہے۔ مبطلات روزہ میں سے ایک یہ ہے کہ جھوٹی نسبت دے اللہ اور رسول کی طرف۔ افتراء بہت بڑا گناہ ہے، بہت گناہ ہے، جرم ہے افتراء کسی کی طرف، جو اللہ رسول کی طرف۔ رسول اللہ کی حدیث بھی ہے کہ جو میری طرف جان بوجھ کے جھوٹی نسبت دے دے فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ النَّارِ، وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ بہت گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ کی طرف رسول کی طرف بہتان باندھنا جو ہے وہ آتش جہنم کا اس سے سزاوار پاتا ہے، اللہ کے لیے تو اور زیادہ جرم ہے۔ متاع فی الدنیا ثم الینا مرجعهم ثم نذیقهم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، یہ دنیا کی عیش ہے، پھر انہیں ہماری طرف لوٹ کر آنا ہے، پھر ہم انہیں شدید عذاب چکھائیں گے اس کفر کے پاداش میں جس کے وہ مرتکب رہے ہیں۔ یہ جو اللہ تعالیٰ کے اوپر افتراء کرتے ہیں، جھوٹی نسبت دیتے ہیں، یہ ان لوگوں سے ہے۔ متاع فی الدنیا، یہ دنیا کے زندگی کا ایک متاع حیات ہے، اس کے خاطر یہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دینا، پہلے بھی ہم نے اس سلسلے میں آپ سے کہا ہے، افتراء کے سلسلے میں گفتگو کی ہے کہ اس میں نہایت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے ہم لوگوں کو، جو اللہ تعالیٰ کے فرامین اور رسول اللہ اور ائمہ کے فرامین نقل کیا کرتے ہیں ہم لوگ، اس وقت ہمیشہ کہیں روایت ہے، کہہ دیں روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا، روایت ہے کہ حضرت علی نے فرمایا، روایت ہے امام صادق نے فرمایا، روایت ہے امام محمد باقر نے فرمایا۔ لفظ روایت ہے کہہ دو تو جھوٹی نسبت نہیں ہوگی، اس لیے روایت تو ہے نا، روایت ہی نہ ہو تو پھر تو یہ بھی جھوٹ ہے۔ اگر روایت ہے، کسی راوی نے کہا ہے، تو پھر آپ کہتے ہیں روایت ہے، کہ کہتے ہیں روایت ہے کہ راوی کہتا ہے کہ امام نے فرمایا۔ اب فرمایا ہے نہیں فرمایا ہے اس کا آپ نے ذمہ نہیں لیا۔ آپ نے کہا کہ راوی نے کہا، راوی نے کہا ہے نہیں کہا ہے، کہا ہے، وہ لکھا ہوا کتابوں کہ راوی نے کہا ہے،
پھر تو آپ نے جھوٹ نہیں بولا نا، افترا نہیں کیا، امام کی طرف رسول کی طرف نسبت نہیں دی، راوی کی طرف نسبت دی کہ اس نے کہا، اس راوی نے کہا ہے۔ روایت ہے کہ امام جعفر صادق نے فرمایا، اور اگر آپ لفظ روایت ہے کو ہٹائیں اور براہ راست کہہ دیں امام جعفر صادق نے فرمایا، امام جعفر صادق نے فرمایا کا مطلب یہ ہے کہ آپ نسبت دے رہے ہیں امام کی طرف، کہ نسبت ثابت نہیں ہے، یہ روایت جو ہے وہ صحیح، روایت صحیحہ اور موثقہ نہیں ہے۔ اگر روایت صحیحہ اور موثقہ نہیں ہے تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ امام صادق نے فرمایا، آپ صرف یہ کہہ سکتے ہیں کہ راوی کہتا ہے، روایت ہے کہ امام نے فرمایا، چونکہ روزہ باطل ہو جاتا ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ ہمارا یہ نظریہ ہے، عقیدہ ہے کہ ہمارے ائمہ علیہم السلام جو بات کرتے ہیں از خود نہیں کرتے، یہ ایک کلی ہے، حدیثی حدیث ابی، وحدیث ابی حدیث جدی، وحدیث جدی حدیث رسول اللہ۔ نحن نکتنز حدیث رسول اللہ کما تکتنزون الذهب والفضہ، ہم حدیث رسول کو اس طرح ذخیرہ کرتے ہیں جس طرح تم سونے اور چاندی کو ذخیرہ کرتے ہو۔ جس طرح حضرت رسول جو کچھ ارشاد فرماتے ہیں وہ وحی من اللہ ہوتا ہے، وما ينطق عن الهوى، از خود نہیں ارشاد فرماتے، وحی منزل ہے۔ لیکن رسالت میں آپ ہر فرمان میں اللہ نے فرمایا، جبرائیل نے مجھ سے کہا نہیں کہتے، یہ جملہ مطلب بیان فرماتے ہیں، اس کو ہم حدیث رسول کہتے ہیں، اور معصوم ہے۔ رسالت میں آپ جو بات کرتے ہیں اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی طرف سے ہے، ہر بات کو اللہ کی طرف نسبت دینے کی ضرورت نہیں ہے، ایک کلی موقف کافی ہے۔ وما ينطق عن الهوى ایک کلی موقف ہے، یہ کافی، ہر بات کے ساتھ ذکر ضروری نہیں ہے کہ اللہ نے فرمایا، چونکہ پہلے یہ طے ہے، مسلم ہے کہ اللہ کی طرف سے فرماتے ہیں رسول۔ بالکل اسی طرح ہے ہمارے ائمہ کے بارے میں بھی، کہ ائمہ ہمیشہ نہیں کہتے رسول اللہ نے فرمایا، حدیث بیان کرتے کلی حکم قائم فرمایا، حدیثی حدیث ابی، نحن نکتنز حدیث رسول اللہ، ایک کلیت قائم فرمائے، اس کلی کے قائم فرمانے کے بعد ہر جملے کے ساتھ قال رسول اللہ نہیں کہتے، اے حدیث رسول، حدیث رسول ہے، حدیث رسول بیان کرتے ہیں۔ اب ہم نے جب یہ نسبت دی امام جعفر صادق نے فرمایا، ثابت نہیں ہے، اس کا مطلب رسول نے فرمایا، ثابت نہیں ہے، اس کا مطلب اللہ نے فرمایا، ثابت نہیں ہے، اس لیے کہ امام جعفر صادق اپنی طرف سے نہیں فرماتے، رسول اللہ بھی اپنی طرف سے نہیں فرماتے، سب اللہ کی طرف سے، افتراء علی اللہ ہوتا ہے۔ یہ خیال نہیں کہ آپ امام جعفر صادق علیہ السلام کے اوپر افتراء کر رہے ہیں، اس کا تسلسل اللہ تک جاتا ہے، وہ معصوم ہے، وہ امام ہے، اس کی بات ہے، رسول کی بات ہے، رسول کی حدیث ہے، رسول کی حدیث اللہ کی حدیث ہے، لہٰذا یہ افتراء علی اللہ ہو جاتا ہے، نہایت احتیاط کی ضرورت ہے۔ مت کہو ہمیشہ کہ امام نے فرمایا، روایت ہے کا لفظ اضافہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، کبھی بھول ہو جائے، چوک ہو جائے تو وہ اور بات ہے، عمدن ہے، اللہ تعمد کے اوپر عذاب اور گناہ ہے، تعمد نہ ہو۔ اس قسم کے لوگ جو اللہ کے اوپر افتراء باندھتے ہیں 2 دن دنیا میں زندہ رہتے ہیں، ثم الینا مرجعہم، پھر واپس پلٹ کر کے آنا ہمارے پاس ہے۔ یہ جو مرجعہم، کہ ان کا مرجع اور پلٹ کر کے جانا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہے، اور ہمارے پاس آنا ہے، ہماری طرف جو ہے جھوٹی نسبت دے کر ہمارے پاس پہنچنا ہے بالآخرہ۔
اور ہم نے جواب دینا ہے، ہم سے جواب دینا ہے۔ ثم نذیقہم العذاب الشدید بما كانوا یکفرون، اس کفر کے عوض میں ہم ان کو عذاب شدید چکھا دیں گے۔ اگلی آیت ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ اذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة ثم اقضوا إلي ولا تنظرون۔ سبحان اللہ۔ انہیں نوح کا قصہ سنا دیجئے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں نصیحت کرنا تمہیں ناگوار گزرتا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے، بس تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر مضبوطی سے اپنا فیصلہ کر لو، پھر اس فیصلے کا کوئی پہلو تم پر پوشیدہ نہ رہے، پھر میرے ساتھ جو کچھ کرنا ہے کر گزرو اور مجھے مہلت بھی نہ دو۔ بہت ٹھوس موقف ہے، ایک استقامت اور ایک طاقت کا مظاہرہ ہے اللہ پر بھروسہ کرنے کا۔ حضرت نوح علیہ السلام ابو الانبیاء ہے اور دوسرا ابو البشر ہے، حضرت آدم کے بعد دوسرا ابو البشر ہے، کیونکہ نسل انسانی جو ہے پوری نسل غرق ہو گئی تھی اور صرف اولاد نوح جو ہے وہ رہ گئے۔ پھر حضرت نوح سے جو موجودہ نسل ہے، مختلف نسل، وہ اولاد نوح سے پھیلی ہے، اس لیے حضرت نوح کو ابو البشر الثانی کہتے ہیں۔ حضرت نوح نے ایک لمبی مدت تقریباً 1000 سال تک لوگوں میں دعوت تھی، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ بہت لمبی مدت ہے، لمبا عرصہ ہے 1000 سال۔ اس زمانے میں لوگ جو ہے وہ طبعی قدرتی چیزیں جو ہے وہ کھا کر طبعی زندگی گزارتے تھے، عمریں بھی لمبی ہوا کرتی تھی۔ اس پورے عرصے میں چند ایک لوگ جو ہے وہ مومن بنتے ہیں، باقی لوگ جو ہے وہ ایمان نہیں لے آتے۔ آپ فرماتے ہیں حضرت نوح کا قصہ سنا دیجئے مکہ والوں کو۔ نوح کے قصہ سنانے میں یہ خود رسالت مآب اور رسالت مآب کے ساتھ مٹھی بھر جو مسلمان ہیں ان لوگوں کے لیے بھی ایک درس ہے، ہمت ہے، اور کفار کے لیے بھی ایک درس ہے۔ دونوں کے لیے یہاں درس استقامت ہے اور ان کے لیے درس عبرت ہے کہ نوح کی قوم کا کیا انجام ہوا اور کن حالات میں حضرت نوح نے تبلیغ کی۔ اس قسم کے حالات سے رسالت مآب بھی دوچار مکے میں۔ حضرت نوح کے لیے چند ایک جو ہے وہ مومن مل گئے، وہ بھی ضعیف الحال قسم کے لوگوں نے کہا کہ حضرت نوح سے بھی کہا، حضرت نوح سے کہا لوگوں نے کہ آپ کے تو کچھ نچلے درجے کے لوگوں نے ایمان لیا ہے آپ کے اوپر، نچلے درجے کے لوگوں نے، اراذل لوگوں نے آپ کے اوپر ایمان لے آیا ہے۔ رسالت مآب سے بھی کہتے تھے لوگ کہ ہم اگر ایمان لے آئیں تو پھر یہ جو جنس کے جسم سے تعفن و بدبو آتی ہے ان کے ساتھ ہم کو بیٹھنا پڑے گا، ان کو ہٹاؤ تو پھر ہم آپ کے پاس بیٹھتے ہیں۔ تو رسول اللہ کے لیے حکم آیا تھا نا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ، ان کو مت ہٹاؤ اپنے پاس۔ ایک جیسے حالات تھے، اس وجہ سے فرمایا کہ نوح کا واقعہ سناؤ ان کو کہ نوح نے
ایک لمبی مدت تک جو ہے اس دعوت کو آگے چلایا اور کامیابی حاصل ہوئی۔ اذ قال لقومه یا قوم ان کان کبر علیکم مقامی و تذکیری بآیات اللہ، اگر میرا تمہارے درمیان رہنا مقامی کہ میرا وجود تمہارے لیے برداشت نہیں ہے، اور اللہ کی آیات سنا کر تمہیں نصیحت کرنا بھی تمہارے لیے ناقابل تحمل ہے۔ کبرت کلمت تخرج من افواہہم، یعنی کبرہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ناگوار ہے، دشوار ہے، ثقیل ہے، سنگین ہے، ناقابل تحمل ہے۔ اگر میرا وجود اور میری دعوت، یعنی تذکیر بآیات اللہ، توحید کی دعوت، شرک کو چھوڑنے کی دعوت، یہ اگر گراں گزرتا ہے تو میرا بھروسہ اللہ پر ہے، میں اس ذات کریم اور ذات رحیم کے اوپر جو ہے وہ میرا بھروسہ ہے، اس ذات قادر مطلق کے اوپر میرا بھروسہ ہے۔ تم اپنے شریکوں کے ساتھ مل کر مضبوطی سے اپنا فیصلہ کر لو میرے خلاف، تم سب مل کر کے آپس میں میرے خلاف جو کچھ فیصلہ کرنا ہے کر لو، اور اس فیصلے کے کوئی گوشہ جو ہے وہ تشنہ نہ رہے۔ سبحان اللہ۔ ثم لا یکن امرکم علیکم غمہ، کوئی پہلو تم پر پوشیدہ نہ رہے، ہر ممکن حملہ میرے اوپر کرو، ہر ممکن سازش میرے خلاف کرو، جو کچھ کر سکتے ہو، اور اس میں سے کوئی ایک چیز رہ نہ جائے تم سے۔ لا تنظرون، پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ سبحان اللہ۔ جی، جو کچھ تم کر سکتے ہو وہ سب کچھ کرو، میرے خلاف جو کچھ کرنا چاہتے ہو اس میں کوئی پہلو تشنہ بھی نہ رکھو، کسی پہلو کے اوپر جو ہے کوئی ابہام نہ ہو، غمہ، کوئی ابہام نہ ہو، واضح ہو، واضح وہ کرو۔ رسالت مآب کے لیے بھی ان لوگوں نے کیا نا کہ جو کچھ وہ کر سکتے تھے کیا، اور انہوں نے بھی کوئی ابہام نہیں رکھا۔ تمام قبائل جمع ہو گئے رسالت مآب کے شہید کرنے کے لیے، جو کچھ بھی ان سے بھی ہو سکتا ہے انہوں نے کیا، اور انہوں نے بھی کسی پہلو کو وہ جمع ہو کر کے دارالندوہ میں جو کیا تھا مشورہ، اس میں کسی پہلو کو انہوں نے تشنہ نہیں رکھا، کسی پہلو کو بھی ابہام رہنے نہیں دیا، واضح کیا کہ یہ ہوگا، وہ کریں گے، یہ ہوگا، یہ کریں گے، وہ کر جاؤ، کر گزرو، اور پھر مجھے مہلت بھی نہ دو۔ یہ ہے استقامت۔ توکل علی اللہ، پہلے فرمایا فعلی اللہ توکل، تو میرا بھروسہ اس ذات کے اوپر ہے، اس دنیا کے اس کائنات کے طاقت کے سرچشمے کے ساتھ میرا رابطہ ہے، تو پھر تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کر لو۔ یہ قصہ، یہ کہانی حضرت نوح کی ان لوگوں کو سناؤ۔ اس کے سنانے میں مسلمانوں کی بھی تقویت ہے، اور کافر کے لیے بھی، کفار کے لیے بھی اس میں درس عبرت ہے۔ اگلی آیات میں باقی حالات جو ہے حضرت نوح کے بیان ہوں گے آئندہ انشاءاللہ تعالی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔